وعلى رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنة ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین ومریم ابنت عمران التي احسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ وبارک وسلم. آواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک وازواجک یا سیدی یا خاتم النبیین. بعد از حمد و صلاۃ پیکر اخلاص و محبت زینت بزم حضرت علامہ مولانا حافظ ساجد محمود ہزاروی صاحب زیدہ اقبالہ، زینت القرہ برادرم علامہ قاری عامر شہزاد صاحب نعیمی زیدہ اقبالہ، برادر محترم حضرت علامہ مولانا جمیل احمد سیالوی صاحب زیدہ اقبالہ، برادر مکرم خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا عبدالجبار سیالوی صاحب زیدہ شرفہ، میزبان محترم مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد سفیان رضوی صاحب امام و خطیب مسجد حاضہ، جلیل المرتبت قابل قدر وارثان منبر و محراب علماء اہل سنت اور قابل عزت قابل قدر شرکائے کانفرنس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 18 اکتوبر 2023 بروز بدھ بعد نماز عشاء ہم یہاں میلاد کمیٹی عالیان محلہ موڑا دھمیال کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی عظیم و شان فقید المثال تاریخ ساز تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں شریک ہے. میں اس خوبصورت کانفرنس کے انعقاد پر مسجد حاضہ کے خطیب محترم حضرت علامہ مولانا محمد سفیان رضوی صاحب زیدہ علمہ وزید فضلہ میلاد کمیٹی اور عالیان علاقہ کو اس خوبصورت کانفرنس کے انعقاد پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل اس کانفرنس کے ذریعے ہماری سوئی ہوئی غیرت کو بیدار فرمائے اور ہمیں حقیقی معنوں میں قرآن و سنت کا پیغام سمجھ کر عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کی اہمیت و افادیت کو سمجھنے کی ہمت اور صلاحیت عطا فرمائے. میں نے اپنے خیالات کے اظہار کے لیے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی سورۃ التحریم کی آیت نمبر 10 11 اور 12 جو سورہ تحریم کی آخری آیات ہیں ان کو تلاوت کیا ہے اور ان تین آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 کردار بیان فرمائے ہیں اور یہ 4 کردار مختلف عورتوں کے روپ میں.
یہ چار کردار جو اللہ نے سورہ تحریم کے اواخر میں بیان فرمائے ہیں، میرے بھائی عزت مآب زینت المدرسین علامہ قاری محمد یاسین آوان صاحب، آپ بھی ماشاءاللہ محفل کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں چار عورتوں کے روپ میں جو چار کردار بیان فرمائے ہیں، یہ کردار اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے فہم اور ہمارے ادراک کے لیے بیان فرمائے، یہ ہماری ہدایت کے لیے بیان فرمائے گئے ہیں۔ یہ کوئی میگزین نہیں پڑھا، کیسے پڑھا اور پڑھنے کے بعد رکھ دیا اور ریلیکس ہو گئے اور سو گئے، یہ ایک مکمل نظام ہدایت ہے، یہ ایک نظام ہدایت ہے، یہ ایک کتاب انقلاب ہے، یہ ایک صحیفہ خیر ہے، یہ ایک زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھاتی ہے۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بندوں اور اپنی امت کے لیے قیامت تک محفوظ رکھی ہے۔ اس کے نزول کا کوئی مقصد صرف کوئی قبرستان میں جا کے کوئی سورۃ یاسین کی تلاوت کرنا نہیں ہے، یہ نہ کوئی ختم درود کی کتاب ہے اور نہ کوئی یہ قبرستان میں تلاوت کے لیے نازل کی گئی ہے، یہ دونوں جہانوں کی دائمی کامیابی کے لیے نازل فرمائی گئی ہے۔ تو اس نے جو بات بھی کی ہے اس بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک تاریخ موجود ہے۔ مثلا یہاں قرآن نے جن چار عورتوں کی بات کی، ان چار عورتوں میں دو عورتیں وہ ہیں جو اللہ کے برگزیدہ نبیوں کے گھر پر ہیں، ایک حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ ہیں تو دوسری حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ ہیں، دونوں دو برگزیدہ اور اولو العزم نبیوں اور رسولوں کے نکاح میں ہیں، اور تیسری وہ عورت ہے جو فرعون کے عقد میں ہے، فرعون کے نکاح میں ہے، لیکن ناموس رسالت کی وفادار ہے۔ اور چوتھی حضرت عمران علیہ السلام کی بیٹی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی محترمہ ہے، جن کا نام حضرت مریم بنت عمران ہے سلام اللہ تعالی علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ جو قرآن نے آیت نمبر 10 میں دو نبیوں کی دو ازواج کا ذکر کیا ہے، حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی ازواج کا، یہ بڑے گھر کی خواتین ہیں۔ لازمی بات ہے اللہ کی اس دھرتی پر، زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے سب سے بڑا گھر نبی کا گھر ہی ہوتا ہے۔ اور نبی کا گھر اہل آسمان کے لیے ایسی چمکتا ہے جس طرح اہل زمین کے لیے سورج چمکتا ہے۔ آخر یہ نبی کے گھر میں ہے، نبی کے اہل میں ہے، نبی کے عقد میں ہے، نبیوں کے نکاح میں ہے، لیکن نامراد اور ناکامیاب ہیں، فلاح نہیں پا سکی ناموس رسالت کے ساتھ بے وفائی کرنے کی وجہ سے۔ اور دوسری طرف فرعون کے گھر میں ہے لیکن ناموس رسالت سے وفا کرنے کی وجہ سے۔ منزل مراد کو پہنچ گئی۔ آج بھی وقت ہے، سمر جاؤ، آج بھی وقت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ آج بھی وقت ہے اپنی اہمیت اور اپنی حیثیت کو پہچان لو، کیونکہ قبر کے اندر تم نے یوتیا اور پٹواری اور جیالہ بن کے نہیں جانا، محمد عربی کا غلام بن کے جانا ہے۔
لبیک آپ سے یہی درخواست کر رہی ہے نا کہ امت مسلمہ کے لیے امت بیدار ہو جائے، رسول اللہ کی عزت کے لیے امت بیدار ہو جائے۔ ہم آپ سے یہی درخواست کر رہے ہیں نا کہ قبر میں جا کر جب مصطفیٰ کا سامنا ہو تو پٹواری اور دیالہ اور یوتیے کی حیثیت سے نہ ہو، محمد عربی کے غلام کی حیثیت سے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں جن دو بیویوں کا ذکر کیا، یہ قرآن کا 28 نمبر پارہ ہے، سورۃ تحریم ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوط۔ اللہ مثال بیان کرتا ہے کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیویوں کی صورت میں۔ اللہ مثال بیان کرتا ہے کفار کی نوح اور لوط کی بیویوں کی صورت میں۔ یا اللہ انہوں نے کیا کیا؟ یہ قرآن مجید ہے، کَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ، یہ دونوں بیویاں ہمارے برگزیدہ بندوں کے گھر پر تھی۔ کوئی مت یہ سمجھے کہ میں نے عمرہ کیا ہوا ہے یا میں عمرہ کر کے گناہ بخشوا لوں گا۔ ننگے پیر مدینے جانا کوئی مومن ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کسی کے لیے کعبے کا دروازہ کھل جانا کوئی ایماندار ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ شاہوں کے پاس چابی ہے، جس کے لیے مرضی ہے کھول دے۔ یہ تو حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ یہ تو حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ یہ تو دنیا ہے، دنیا کے اندر فیصلہ نہیں ہوگا، فیصلہ میدان محشر میں ہوگا۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں خواتین ہمارے برگزیدہ بندوں کے گھر پر تھی۔ فخانتاہما، پس ان دونوں نے ہمارے بندوں سے خیانت کی۔ یہ قرآن پڑھا ہے، یہ نبی کی بیوی ہے۔ خیانت کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں وسوسہ پیدا ہو، میں اس وسوسے کا پہلے حل کر دوں۔ نبی کی بیوی نہ بدکارہ ہوتی ہے نہ زانیہ ہوتی ہے، یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ نبی کی زوجہ نہ بدکارہ ہوتی ہے نہ زانیہ ہوتی ہے۔ یہاں خیانت سے مراد کیا ہے؟ خیانت سے مراد یہ ہے کہ نبی کے گھر میں رہ کر نبی کی ماننے کے بجائے کفار کی مانی۔ نبی کے گھر میں رہ کر نبی کے نظام ہدایت کو ماننے کے بجائے کفار کے نظام ہدایت کو قبول کیا۔ کافرہ رہی، کافرہ، فاحشہ نہیں تھی، زانیہ نہیں تھی، کافرہ تھی۔ نبی کے گھر میں رہ کر نبی کے نظام کو قبول نہیں کیا، کفر کے نظام کو قبول کیا۔ جس طرح تمہارے حکمران کہ اس امت میں شامل ہو کر نظام قبول کیا کفر کا، نظام قبول کیا دجال کا، نظام قبول کیا طاغوت کا، نظام قبول کیا ابلیس کا، نظام قبول کیا فرعون، نمرود، قابیل، حامان، قارون اور یزید اور شمر اور خولی اور حربلہ کا، اور دعویٰ ہے مسلمانی کا۔ نہیں، ایسا نہیں چلے گا۔ جب دعویٰ مسلمانی کا ہے تو پھر نظام بھی مصطفیٰ کا چلنا چاہیے۔ فخانتاہما، ان دونوں نے نبیوں سے خیانت کی۔
جس طرح تمہارے حکمرانوں نے خاتم النبیین سے خیانت کی. جب اللہ کو نوح اور لوط سے خیانت کرنے والیاں پسند نہیں تو محمد سے خیانت کرنے والا کیسے پسند رہ سکتا؟ آپ تحقیق کریں. بات غلط ہے تو ہمارا گریبان پکڑے اور بات ٹھیک ہے تو ہم آپ کو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے نہیں مرنا, کسی سیاستدان کے لیے نہیں مرنا, کسی مولوی کے لیے نہیں مرنا, کسی پیر کے لیے نہیں مرنا. جب بھی مرنا ہے حسین کے نانا کی آبرو کے لیے مرنا ہے. میں یہاں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. یہاں وٹا پرتوں تو نیچے سے عاشق رسول نکل گئے. عجیب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ. عجیب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ. اقبال نے کہا تھا اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, املاک بھی, اولاد بھی, جاگیر بھی فتنہ. نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ, شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. وٹا پرت تو نیچے سے عاشق رسول, وٹا پرت تو نیچے سے حاجی, وٹا پرت تو نیچے سے نمازی, وٹا پرت تو نیچے سے عمرہ کرنے والا, وٹا پرت تو نیچے سے عبادت کرنے والا, وٹا پرت تو نیچے سے عاشق رسول اور جنت کا ٹھیکیدار. میں پوچھنا چاہتا ہوں, میرا سوال ہے, اس ملک کے اندر اتنے عاشق رسول ہیں اور فلسطین کے لیے کوئی بھی نہیں بول رہا. پوچھنا چاہتا ہوں, میں سوال کرنا چاہتا ہوں. میرا سوال ہے, کب تک نبی سے خیانت کرتے رہو گے؟ عالم کفر تو اپنی چال چل گیا. عجیب ڈرامہ ہے, عجیب ڈرامہ. اسلام امن کا درس دیتا ہے. قرآن میں 550 بار غزوات اور جنگ کی بات کی گئی ہے, 3 بار امن کی بات کی گئی ہے. بغیر تو پوچھتے جو ہو کہاں ہیں لبیک والے, تو ہمت کرو نا, اعلان کرو جہاد کا, پھر بتاتے ہیں یہاں ہے لبیک والے. بارہ گھنٹے ناچنے کے بعد پھر کہاں ہے لبیک والے؟ یہاں ہے لبیک والے. ہمت تو کرو, غیرت تو کھاؤ. نبی سے خیانت کی بیویوں نے, ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا اس قوم کے حکمرانوں نے, اور یہ قوم ساتھ شامل تھی. یہ قوم ساتھ شامل تھی. یہ مت سمجھو کہ صرف عمران مجرم ہے, یہ مت سمجھو صرف نواز شریف مجرم ہے. تم سب سے بڑے مجرم ہو جو معیشت بچانے کے لیے ان ڈاکوؤں کے ساتھ کھڑے ہوئے. اکیلا عمران نہیں, یہ قوم بھی اس کے ساتھ مجرم ہے برابر کی. اکیلا شہباز اور نواز نہیں, یہ قوم بھی ان کے ساتھ برابر کی شریک ہے. اکیلا زرداری اور بلاول نہیں, یہ قوم بھی ان کے ساتھ برابر کی شریک ہے. جب لبیک نے کہا تھا سفیر نکالو, تم نے عمران کی بولی بول کے کہا معیشت کی بات ہے. پھر شہباز شریف جب
وزیر اعظم بنا تو فرانس میں جا کر کفار کو اور گستاخوں کو جپیاں ڈال کے آیا. تم نے کہا معیشت کا مسئلہ ہے. اب فرانس کا سفیر تو نہیں نکلا, جپیاں بھی ڈالی گئی, پھر معیشت کیوں گر گئی بتا؟ پھر معیشت کیوں ڈاواڈول ہوئی؟ پھر معیشت کیوں کمزور ہے؟ کمزور کیا؟ پھر معیشت کیوں اتنی ناکارہ ہو کے رہ گئی؟ فخانتاہما, جس وقت خائنوں کے ساتھ خائن بن کے کھڑے رہو گے تو اللہ ذلیل کرے گا. عزت چاہتے ہو تو عزت دروازہ مصطفیٰ پہ کھڑی ہے پروردگار. فخانتاہما, اگر لوط اور نوح کی بیوی کرے خیانت نہیں بچ سکتی. عمران اور عمران کے جوشیلے کارکن کرے خیانت تو نہیں بچ سکتے. نواز اور نواز کے چمچے کرے خیانت تو نہیں بچ سکتے. شہباز اور شہباز کے چمچے کرے خیانت تو نہیں بچ سکتے. اگر نبی کی بیویاں نہیں بچ سکتی, اگر نوح نبی کا پتر نہیں بچ سکا, اگر آدم کا بیٹا قابیل نہیں بچ سکا, اگر حضرت موسیٰ کے چاچے کا پتر قارون نہیں بچ سکا, آدم کا پتر قابیل نہیں بچ سکا, نوح کا پتر کنعان نہیں بچ سکا, نوح اور لوط کی بیویاں نہیں بچ سکی, حضرت موسیٰ کے چاچے کا پتر قارون نہیں بچ سکا, تو تم کون ہو؟ فخانتاہما, موسیٰ کا چاچے کا پتر نہیں بچ سکا, نوح کا سکا پتر نہیں بچ سکا, آدم کا سکا پتر قابیل نہیں بچ سکا, نوح کی بیوی نہیں بچ سکی, لوط کی بیوی نہیں بچ سکی, اور اصحاب کہف کا کتا بچ گیا. کتا بچ گیا کیونکہ وہ کتا ہو کے بھونکنے والوں کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا تھا, عزت کرنے والوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. آج بھی ٹائم ہے بھونکنے والوں کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے ذکر کرنے والوں کے ساتھ کھڑا ہو جا. کیا امام راضی نے یہ بات نہیں لکھی کہ جب اللہ کے ولیوں نے وٹا مارا ہم خود اپنا ایمان بچانے کے لیے جا رہے ہیں, تو او کر کے ہمیں بھی پکڑوائے گا؟ اس نے کہا, امام راضی کہتے ہیں, اس نے کہا میں کتا ضرور ہوں, میرے داد کے نام کے سارے کتے, ہمارا کام بھی بھونکنا, لیکن میں بندہ دیکھ کے بھونکتا ہوں. میں بندہ دیکھ کے بھونکتا ہوں, لیکن تمہارے معاشرے میں ایسے کتے تیار کیے گئے سب کو پڑ جاتے ہیں. نہ بڑا نہ چھوٹے کی تمیز, نہ بڑے کی تمیز, نہ عورت کی تمیز, نہ بچے کی تمیز, نہ بچی کی تمیز, نہ عالم کی تمیز, نہ بزرگ کی تمیز, سب کو پڑ جاتے ہیں کیونکہ پیچھے سے تربیت ہی ایسی ہوئی ہے. جب ناچ کی تربیت ہوگی تو پھر بندہ یہی کام کرے گا نا. فخانتاہما, سبحان اللہ بولو. ان دونوں نے نبی سے کیا کیا؟ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, انہاں عورتیں شراب بیچی سی, انہاں سوتے قرضہ لے سی, معاذ اللہ ایک زنا دیا مرتکب ہوئی کی کیتا سی.
صرف اتنی گل سی نا کہ نبی دے گھر رہ کے، نبی دے نکاح وچ رہ کے نبی دے نظام نو قبول نہیں کیتا، کفر دا نظام قبول کیتا۔ تے 1914 اگست 1947 راتی 12 بجے جدو پاکستان بنیا تھی، اس وقت تو لے کے تے آج دن تک تساں کیڑا نظام قبول کیتا ہے؟ پاکستان دا پہلا وزیر خارجہ قادیانی لایا گیا سی، پاکستان دا پہلا آرمی چیف عیسائی لایا گیا سی، پاکستان دا پہلا وزیر قانون سکھ بنایا گیا سی۔ اے تو آنو کفر نے صلہ دیتا سی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ قادیانی، پاکستان کا پہلا آرمی چیف عیسائی، پاکستان کا پہلا وزیر قانون سکھ، اور پاکستان کا پہلا وزیر اعظم لیاقت علی خان۔ یہ کائنات کا وہ بدترین انسان تھا اور وہ بے غیرت انسان تھا جس نے چنیوٹ کے مقام پر ربوہ والی جگہ قادیانیوں کو فی روپیہ فی مرلہ کے حساب سے خریدوا کر یہاں قادیانیوں کو آباد کیا تھا۔ اور یہ جگہ جہاں آج مقام ربوہ ہے جناب نگر، جہاں قادیانیوں نے پوری سٹیٹ کے اندر قائم کر رکھی ہے، یہ جگہ نون لیگ کی سابق ایم این اے تہمینہ دولتالہ کے باپ ممتاز دولتالہ نے بیچی تھی اور فی روپے کا فی مرلہ بیچا تھا۔ اور یہاں قادیانیوں کو آباد کرنے کی منظوری پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے دی۔ یہ قوم بڑی سیانی ہے، لیکن اس قوم کو اپنے نبی کے بارے میں معلومات نہیں ہے۔ پیٹ کے بارے میں یہ قوم بڑی سیانی ہے۔ فَلَمْ يُغْنِيَ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، قرآن کہتا ہے جس وقت انہوں نے خیانت کی تو ہمارے یہ دونوں بندے ان کے کام نہیں آئے۔ فَلَمْ يُغْنِيَ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا کے الفاظ بتا رہے ہیں نبی کی شفاعت گنہگاروں کے لیے ہوتی ہے، غداروں کے لیے نہیں ہوتی۔ فخانتا فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، ہمارے بندے ان کے کام نہیں آئے، کام نہیں آ سکے، تو پتہ چلا نبی ہو کے شفاعت اس کی کرے گا جو گنہگار ہوگا، غدار کی شفاعت نہیں ہے۔ اور نبی سے خیانت کرنا گنہگاری نہیں ہوتی، غداری ہوتی ہے۔ جب نبی سے غداری کی تو قیل ادخلوا النار مع الداخلین، ہم نے دونوں کو جہنم میں جہنمیوں کے ساتھ کھڑا کر دیا اور داخل ہو گئے جہنم میں۔ اب یہ تو ہوئی وہ جنہوں نے نبی سے کی تھی خیانت، اب آؤ اس کی طرف جو بیوی وقت کے خدائی کے دعوے دار کی ہے، بیوی فرعون کی ہے لیکن وفادار ناموس موسیٰ کی ہے، جو موسیٰ کی ناموس پہ پہرا دے اسے یہ صلہ ملے، جو محمد کی عزت پہ پہرا دے اسے کیا صلہ ملے گا؟ اس عورت نے کیا کیا تھا جس کا نام آسیہ؟ ایک وہ بھی آسیہ تھی جس کو تمہارے حکمرانوں نے باعزت بری کروا کر یورپ روانہ کیا تھا، شیخ الپورہ کی رہنے والی آسیہ چوڑی، اور ایک یہ آسیہ ہے جس کا کردار قرآن ایمان والوں کے لیے بطور مثال بیان فرما رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کا میلاد روکنے کے لیے فرعون نے 1.5 لاکھ بچے قتل کروائے۔ کتنے؟ کیا روکنے کے لیے؟ کہ موسیٰ کا میلاد، لیکن میلاد بھی کبھی رکا ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے مفتی صاحب۔
مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا۔ میلاد ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ کی ولادت و سعادت ہو گئی تو حضرت موسیٰ کی ماں کے دل میں اللہ نے الہام کیا اور یہ بات ڈالی کہ ایک صندوق بنواؤ اور صندوق بنوا کر اس بچے کو صندوق میں پیک کرو، صندوق کو تالا لگاؤ اور دریائے نیل میں چھوڑ دو۔ ہم جانے یہ جانے یا اللہ اسے کہاں تک لے کے جانا چاہتا ہے؟ کہا جو روکنا چاہتا تھا اس کے گھر تک، تاکہ اسے پتہ چلے روکتا ہے میلاد وہاں تک آ کے رہتا ہے۔ اگر یہ قرآن نہ ہو تو میرا گریبان حاضر ہے، اور اگر قرآن ہے تو پھر سبحان اللہ بولے، میں پھر قرآن پڑھوں۔ میلاد، نبی کا میلاد۔ اچھا قرآن میں نا اللہ نے 10 نبیوں کے میلاد بیان فرمائے، 10 نبیوں کے میلاد بیان فرمائے، لیکن بشرمی کا علاج کوئی نہیں۔ آپ کہیں نا بشرمی کا علاج، میں اکثر یکم ربیع الاول سے میں نے بات شروع کی نا، مطلب یکم ربیع الاول سے جب میں نے پہلی تقریر کی تو میں نے کہا بھائی سیانے بندے بیٹھے ہو، کوئی بشرمی کا علاج 2 ربیع الاول، 3 ربیع الاول، 4، 5، 6، 29، آج 2 ربیع الثانی بلکہ 3 ربیع الثانی ہو گئی ہے۔ آپ سے پوچھ رہا ہوں کوئی سیانا بندہ ادھر بیٹھا ہے جو بتا دے بشرمی کا کوئی علاج ہے؟ بتی دن ہو گئے میں روزانہ پوچھ رہا ہوں بشرمی کا کوئی علاج، بشرمی کا کوئی علاج، بشرمی کا کوئی علاج، کوئی۔ نبی کے گھر میں نبی صندوق کے ذریعے فرعون کے گھر تک پہنچا۔ دیگر کا وقت تھا، فرعون اپنے محل کے چھت میں بیٹھا ہوا تھا، آسیہ ساتھ بیٹھی تھی۔ جانچ ایجنسیاں معمور تھیں، حاکم کے دروازے پر ایک صندوق وہاں آیا اور فرعون کے گھر کے قریب اس نے یوں ایک چکر کاٹا پانی کی لہروں پر۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوق تھا۔ فرعون نے کہا یہ کیا ہے؟ تیراکوں کو کہا دریا میں اتریے اور اسے پکڑیے۔ تیراکوں نے دریا میں اتر کر چھلانگیں لگا کر اس صندوق کو پکڑا، محل کی چھت پر لائے۔ فرعون نے کہا کھولو، کھولنا چاہتے ہیں کھلتا نہیں ہے۔ فرعون نے بھی ٹل لگایا لیکن نہیں کھولا۔ اب آسیہ آگے بڑھی، اور جب آسیہ آگے بڑھی تو علامہ فخر الدین رازی اور حافظ ابن کثیر کہتے ہیں جو ہی آسیہ نے صندوق کو ہاتھ لگایا صندوق کھل گیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کا بوا قیامت کے دن صرف اس کے لیے کھلے گا جو نبی کی عزت کا وفادار ہوگا۔ اور دوسری بات، یہ تو ایک نقطہ ہو گیا، دوسرا نقطہ سن لو۔ فرعون مرد ہو کے نہیں کھول سکا، آسیہ عورت ہو کے صندوق کا دروازہ کھول گئی۔ فرعون کے سارے چمچے کڑچے مرد ہو کے نہیں کھول سکے، آسیہ خاتون ہو کے دروازہ کھول گئی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جنا وہ نہیں ہوتا جو اپنی طاقت کے زور پر اور اسلحے کے زور پر بدماشی کرے، جنا وہ ہوتا ہے جو رسول کی عزت پہ پہرا دے۔ اور تیسرا نقطہ بھی لے لو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، جب صندوق کا دروازہ نہیں کھول سکا تو مسلمان کے دل سے ایمان کیسے نکال سکتا ہے؟ اور چوتھا نقطہ یہ بھی لے لو، کام آئے گا، پھر میں آیت پڑھتا ہوں، اگر پنجواں نقطہ مجھے یاد آ گیا تو دے جاؤں گا۔ چوتھا نقطہ یہ ہے، الحمد کی حمزہ سے لے کر والناس کی سین تک مرد کی تعریف قرآن نے یہ نہیں کی جدیاں مچھاں وڈیاں ہون او جنا، جدی پگ وڈی ہوئے او جنا، جیڑا موٹر سائیکل دا سلنسر کٹ کے موٹر سائیکل چلائے او جنا۔ قرآن نے جنے دی یہ تعریف نہیں کی جیڑا بٹن کھول کے رکھے او جنا، جیڑا 2 درجن جاکت جمائے او جنا۔ قرآن نے جنے کی تعریف یہ کی ہے جو نبی کی عزت پہ پہرا دے وہ جنا ہوتا ہے۔ اگر جنے دی تعریف اس تو علاوہ کوئی بندہ میں نے قرآن میں کھا دے میں اہل سنت دے سٹیج سے خطابت کرنا چھوڑ دے، میں نے جنے دی تعریف لکھا۔
رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، مرد وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ سورۃ یاسین، وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، آگے تک چلتے جاؤ۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، جب نبیوں پر شہر والوں نے حملہ کیا تو شہر کے پرلے کنارے سے رَجُلٌ يَسْعَىٰ، ایک مرد دوڑتا ہوا آیا۔ سورۃ مومن 24واں سپارہ، جس مومن کا ذکر سورت مومن میں ہو رہا ہے، یہ فرعون دے چاچے دا پتر سی لیکن ایمان والا تھا۔ اللہ نے جب اس کا ذکر کیا تو کیا کہا؟ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، فرعون والوں میں سے ایک جنا تھا جو ایمان والا تھا۔ جنے دا جتنے بھی ذکر آیا نال یا نبی دی عزت دی گل ہے یا اللہ دے ذکر دی گل ہے۔ جتوں مرضی ہے دیکھ لو قرآن، میں ذمہ دار اپنی تحقیق۔ آسیہ نے صندوق کھولا، اندر ایک چمکتا چہرہ باہر آیا۔ فرعون بھی یہ معصوم کردار اور معصوم چہرہ دیکھ کر بے چین ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہاتھوں پہ اٹھا لیا۔ جب ہاتھوں پہ اٹھایا نا تو مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی میں ہاتھ رکھ لیا اور جھنجھوڑا۔ اس کا مطلب ہے کہ داڑھی بھی تھی اور اتنی ضرور تھی کہ جھنجھوڑی جاتی تھی۔ اب اگر زیرو سائز کی داڑھی تھی فرعون کی تو پھر حضرت موسیٰ نے ہاتھ کہاں رکھا؟ اور اگر جھنجھوڑا تھا تو اس کا مطلب ہے اتنی ضرور تھی کہ حضرت موسیٰ نے پکڑ کے یوں جھنجھوڑا۔ مفسرین کہتے ہیں یہ اس بات کی دلیل تھی کہ میرا میلاد روکنے والے میں آ گیا ہوں، تیاری پکڑ۔ ختم نبوت کے نام پہ چندے کھانے والوں تیاری پکڑو، لبیک والے آ رہے ہیں۔ میلاد روکنے والے، نبوت پہ ڈاکہ مارنے والے، نبی کی آمد روکنے والے، ناموس رسالت پر ظلم کرنے والے، ناموس رسالت کی خاطر ناموس رسالت کے لیے، ناموس رسالت اور نبی کی آمد کو روکنے کے لیے معصوم لوگوں کی جان لینے والے فرعون، میں آ گیا ہوں۔ فرعون بڑا چلاک ہے، اتنا چلاک تھا خدا کی قسم اپنے دروازے کے اوپر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پتہ نہیں کتنا چلاک ہوگا۔ کبھی پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کبھی دروازے پہ لکھ لیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون نے اپنے دروازے پہ لکھا ہوا تھا حضرت صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر اٹھا کے بسم اللہ کی تفسیر پڑھو، دروازے پہ جلی حروف پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضرت موسیٰ نے عرض کیا رب کی بارگاہ میں، یا اللہ سنو مارنا کیوں نہیں ہے؟ فرمایا محل چو باہر نہیں نکلنا۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ محلوں باہر نہیں نکلنا، اس تیری بندے تو ظلم کتنا کیتا۔ فرمایا مارسا اے نہیں کہ چھوڑ دے سا، باہر بھی کٹ سا، لیکن اجی دی زندگی ہے، یا اللہ تے اتنے کیوں نہیں مارنا، راز کے وے؟ فرمایا وہ دے دروازے تے جا۔ حضرت موسیٰ دروازے تے گئے، فرمایا سر اٹھا،
سار اٹھایا تو اتنے موٹے حروف نہ لکھے سی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آڈی پارلیمنٹ نے باہر بھاوے لکھا رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اندر ساری فرعون دی اولاد بیٹھی ہے. جی ہاں, سود کا کاروبار کر کے پھر لکھ دو ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. نہ حلال دیکھو نہ حرام دیکھو, سود نال کوٹھی بناؤ پھر ٹائل لا دو ھذا من فضل ربی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ باہر لکھے پارلیمنٹ کے, اندر سارے فرعون بیٹھے ہیں. فرعون کے بھی یہ پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ سے مارتا کیوں نہیں؟ فرمایا اس نے میری رحیمیت اور رحمانیت کا سہارا جو لیا. لیکن اس دن رب کی غیرت پھر جلال میں آ گئی جس دن اس نے موسیٰ کا پیچھا کیا, دبو کے رکھ دیا. فرمایا میں یہ برداشت کر لوں گا کہ میرے ساتھ شراکت کا کوئی دعویٰ کرے, وہ حشر کو میں حساب لوں گا کہ تو میرا شریک کیوں ٹھہرایا تھا یا شریک کیوں بننے کی کوشش کی تھی, لیکن یہ برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی میرے نبی کا پیچھا کرے. کہنے لگا یہ وہی بچہ ہے. آسیہ کہنے لگی نہیں وہ نہیں ہے. کہا یہ وہی ہے, اس نے جو میری داڑھی پکڑی ہے نا بڑا پکا ہاتھ رکھا ہے. اندازہ ہو گیا تھا فرعون کو, ان فرعونوں کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے. ان کو بھی اندازہ ہونے والا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے, کچھ ہونے والا ہے. اگر تم اتنی شیر اور دلیر ہو نا تو پھر اتنی پابندیاں کیوں لبیک میں؟ لبیک والوں نے تو لکھ کے نہیں دیا کہ ہمارا تعلق نہیں ہے, 2 دن جیل میں نہیں گزارے اور لکھ کے دے رہے ہو ہمارا تعلق نہیں ہے. پتہ چلا جب ذاتی مفاد کے لیے تعلق ہو تو پھر لکھ کے دینا پڑتا ہے, جب رسول کی ذات سے تعلق ہو. ہزاری صاحب جس وقت فرعون نے کہا نا یہ وہی بچہ میں سے قتل کروں گا, اور تیار ہو گیا قتل کرنے کے لیے حضرت موسیٰ کو, ناموس موسیٰ پہ ڈاکہ مار دیا فرعون نے, ناموس رسالت پہ ڈاکہ مار دیا فرعون نے, ناموس نبوت پہ ڈاکہ مار دیا فرعون نے. فرعون حکومت اس کی, جانچ ایجنسیاں اس کی, انٹیلیجنس ادارے اس کے, فورسز اس کی, پولیس اس کی, فوج اس کی, نوجوان غلام اس کے. ایک بادشاہ ہے اور بادشاہ بھی وہ جو خدائی کا دعوے دار ہے. اور اس پورے کفر کے ماحول میں جب پورا کفر کا ماحول اکٹھا ہو کر نبی پر ٹوٹ پڑا تھا 1.5 ہفتے کی عمر میں, نبی کی ظاہری عمر 1.5 ہفتے کی تھی, اس وقت جو اکیلی پوری ریاست سے ٹکرا گئی اسے آسیہ کہتے ہیں. اس وقت جو پوری ریاست سے ٹکرا گئی اسے بندہ آکے میں جنے بھی ہیں وہاں تو پھر جنے والے کم ہی نہ امن تے زنانی کو سبق لے لو. اے زنانی کو سبق لے لو, زنانی نوڑ میں پڑھن لگا ہوں آکھیے کیری گل سی. سبحان اللہ بولو تو میں قرآن پڑھا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وقالت امرأة فرعون
جب فرعون نے کہا میں اسے قتل کروں گا تو قرآن کہتا ہے امرات فرعون، فرعون کی عورت بولی، قالت امرات فرعون، فرعون کی گھر والی بولی، ٹکرا گئی پوری ریاست سے نبی کے لیے۔ او سیاسی اور مذہبی خسرے ہو، اس کوڑو کچھ سکھ لو۔ او سیاسی اور مذہبی ہجڑے ہو، اس زنانی کولو عقل سکھ لو۔ وقالت امرات فرعون قرۃ عین لی ولک، سبحان اللہ، اچھا بولو۔ میں کدے میں پوچھ کے تقریر نہیں کی تھی، سبحان اللہ بولو اچھا۔ ہضم ہو گئی تو ہضم کر لینا، نہ ہوئی تو نگل کے باہر چھوڑ دینا۔ نال علاج بھی دس کے جا رہا جی، ہضم ہو جاوے تو بسم اللہ ڈکار لینا، چل الحمدللہ کہہ لینا، نہ ہضم ہوئے تو چک کے باہر چھوڑ دینا، اگل گئے الٹی کر چھوڑے۔ وقالت امرات فرعون قرۃ عین لی ولک، آسیہ کہنے لگی اسے قتل نہیں کرنا، لا تقتلوا۔ اور سیاسی اور مذہبی ہجڑو، اتنی بات تو کر دو، ناموس رسالت پہ ڈاکہ نہیں مارنے دیں گے۔ اتنی بات تو کر دو، مسجد اقصی کا تحفظ کرنے کے لیے ہم ایک ہیں۔ جس نے اپنے دامن میں 1,24,000 انبیاء پالے ہو، جس کے قرب و جوار میں 70,000 نبیوں کے مدفن اور مزارات ہو، اس مقام پر اگر عالم یہود و نصارہ بمباری کر کے انبیاء کے نقوش قدم مٹا رہا ہو اور تمہاری غیرت نہ جاگے تو پھر تمہیں خسرا نہ کہوں تو کیا کہوں؟ تمہیں سیاسی اور مذہبی ہجڑا نہ کہوں تو کیا کہوں؟ قرآن کہتا ہے قرۃ عین لی ولک لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ میں اسے قتل نہیں ہونے دوں گی، حالانکہ جانتی ہے عورت ہو کے سامنے پوری ریاست ہے۔ لیکن اقبال نے کہا تھا نا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ نہ جا۔ جس وقت اکھاں وچ مولا علی دے قدماں نال تے رسول اللہ دے قدماں نال لگی مٹی تے سرما لگا ہوئے نا، تے پھر بندہ یہود و نصارہ دا پروٹوکول دیکھ کے ایمان نہیں بیچنا، رسول اللہ کے نالین کی گرد میں اپنا سارا کچھ قربان کر دیا کر۔ قوت عشق سے ارپست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ آج بھی ٹائم ہے آپ کے پاس۔ اقبال کہتا ہے یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ عقل جو ماہ پروین کا کھیلتی ہے شکار، شریک شورش پنہاں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ساری رات نماز پڑھ، اکھاں نوٹ کے اللہ کے مراقبے کر، اکھاں نوٹ کے کبھی اندر سانس لے اور کبھی باہر سانس لے، اکھاں نوٹ کے کبھی ذکر جاری کر اور کبھی ذکر سری کر۔ اقبال کہتا ہے اگر صبح اٹھ کے تیری غیرت نہیں جاگتی تو اس نماز کا فائدہ کیا ہوا ہے؟
کفتہ دی نماز پڑھیے، نماز میں آکھیا اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک نترک من یفجرک۔ دعائے قنوت وچ کیا میرا گستاخ رسول نال کوئی تعلق نہیں، باہر جا کے جفیاں مار رہا ہوں۔ ماشاءاللہ صاحبزادہ صاحب تشریف لے آئے ہیں، ان کی آمد ہو چکی ہے ماشاءاللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، فرعون کی بیوی کہنے لگی یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اچھا بولو، یہ میری اور اس جگہ تے قاضی ثناء اللہ پانی پتی حدیث لکھی ہے تفسیر مجری میں، اس آیت نمبر سورۃ قصص کی 8ویں آیت کے تحت تفسیر مجری میں قاضی ثناء نے حدیث لکھی۔ قاضی ثناء کہتا ہے جس وقت آسیہ نے کہا نا یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو آگے سے فرعون کہنے لگا تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کتنا بد نصیب تھا، اگر وہ بھی آسیہ کی طرح کہتا تو اللہ اسے ہدایت نصیب فرما دیتا۔ جب ریاست سے ٹکرا گئی نا آسیہ نبی کے لیے، اور نبی بھی موسیٰ ہو اور یہاں نبی محمد ہے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی صرف انسانوں کا نبی ہے، اور یہ وہ نبی ہے جسے جنات کہیں ہمارا نبی، فرشتے کہیں ہمارا نبی، انسان کہیں ہمارا نبی، چرند کہیں ہمارا نبی، پرند کہیں ہمارا نبی، درند کہیں ہمارا نبی، نباتات کہیں ہمارا نبی، جنات کہیں ہمارا نبی، حیوانات کہیں ہمارا نبی، شمس و قمر کہیں ہمارا نبی، سماوات کہیں ہمارا نبی، جنت کہے ہمارا نبی، زمین کہے ہمارا نبی، شمس و قمر کہے ہمارا نبی، اور خود اللہ کہے ہمارا نبی۔ یہ اعزاز صرف خاتم النبیین کے حصے میں آیا ہے۔ ہر نبی صرف انسانوں کا نبی ہے، اپنے دور کے انسانوں کا، جانوروں کا نبی نہیں ہے۔ ہر نبی انسانوں کا نبی ہے، فرشتوں کا نبی نہیں ہے۔ ہر نبی آنے اس دور کے انسانوں کا نبی ہے، وہاں دریاؤں اور پانی کے قطروں کا نبی نہیں، ریت کے ذروں کا نبی نہیں۔ یہ اعزاز صرف ذات محمد کو حاصل ہے۔ حضور کے علاوہ یہ کسی نبی کو یہ اعزاز حاصل نہیں۔ یہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب اکیلی خاتون ناموس رسالت کے لیے ریاست سے ٹکرا گئی نا، تو پھر ریاست اپنا کام تو کرتی ہے لیکن کھانی منہ کی پڑتی ہے۔ پھر ریاست پریس کانفرنس کر کے یہی کہتی ہے نا کہ قانون اپنا رستہ خود بنائے گا، لیکن قانون ہاں ٹھیک ہے، قانون اپنا رستہ خود بنائے گا، قانون سے مراد قرآن ہے نا، قرآن اپنا رستہ بنا رہا ہے۔ قانون سے مراد نظام مصطفیٰ ہے نا، نظام مصطفیٰ اپنا رستہ بنا رہا ہے۔ اب پریشانی یہ کھا رہی ہے کہ نوجوان جاگ رہا ہے اور لبیک کے پلیٹ فارم سے جاگ رہا ہے۔
اب پریشانی یہ کھا رہی ہے کہ نوجوانوں کی فکر جاگ رہی ہے، انہیں حق اور باطل میں تمیز کرنا آ رہا ہے، انہیں سیاسی اور مذہبی تھتھوں میں پہچان کرنا آ گئی ہے کہ کون حق کے ساتھ پوری استقامت کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ پریشانی کفر کو کھایا جا رہی ہے، اس لیے کفر نے اپنے ایجنٹ اتار دیے میدان میں، کبھی مذہب کے روپ میں، کبھی سیاست کے روپ میں، کہ ان کو جتنا توڑ سکتے ہو توڑو، جتنا توڑ سکتے ہو اتنا توڑو، جتنا مسلمانوں کو کمزور کر سکتے ہو انہیں کاڑو، ایک دوسرے کی دستوں گریباں ہو جائیں۔ لیکن یاد رکھو لبیک کا پلیٹ فارم وہ ہے جس کی منظوری گنبد خضرا سے ہوئی ہے۔ ورنہ مٹ گئے، مٹتے ہیں، کتنے مٹ گئے اور کتنے مٹتے ہیں، یہ بھی مٹ جاتے ہیں۔ یہاں بات کچھ اور ہے۔ تم نے کس مقام پہ فرعون، حامان، قارون، یزید اور نمرود کا کردار ادا نہیں کیا؟ اور ایک مقام بتاؤ جہاں پہ لبیک نے موسیٰ، ابراہیم اور حسین کا کردار ادا نہ کیا ہو۔ تم نے چناب کے کنارے لبیک پہنچی تو تم نے کہا پانی بند کر دو، یہ کام تو یزیدیت کا تھا۔ بتاؤ استقامت کس نے دکھائی؟ حسین کے پیروکاروں نے۔ سنو اور بڑے اطمینان سے اس بات کو سمجھو، ریاست سے جب یہ بی بی ٹکرا گئی نا ناموس موسیٰ کے لیے، تو ریاست نے کہا اس بی بی کو گرفتار کرو۔ یہ عورت گرفتار ہو گئی، فرعون نے کہا اس کے پیروں میں میخیں ٹھوکو، گرم لیٹ پلٹ، اس پہ ٹھنڈا پانی ڈالو، اس پہ گرم پانی ڈالو، لوہے کے کنگوں سے اس کے جسم سے گوشت اتارو، لیکن خاتون ہو کے یہ سارا کچھ برداشت کر رہی ہے۔ اب پڑھنے لگا ہوں قرآن۔ جس وقت خاتون پہ یہ سارا ظلم ناموس موسیٰ کے لیے ہو رہا تھا نا کہ تو نے موسیٰ کی عزت پیرا کیوں دیا، تو اللہ نے اپنی تجلیات اس بی بی کے اوپر اتاری اور فرمایا تجھے درد نہیں ہونے دوں گا۔ یہ جتنا ظلم کر لینا تو ذرا اپنا مقام دے۔ وہ ادھر ظلم ہوتا ہے وہ جنت میں اپنا مقام دیکھتی ہے، ادھر ظلم ہوتا ہے وہ جنت میں اپنا مقام دیکھتی ہے۔ جب جنت کے اندر اللہ کے انعام دیکھے نا تو اس بی بی نے خیش کا اظہار کیا، جسے قرآن نے سورۃ تحریم کی آیت نمبر 11 میں بیان کیا۔ سبحان اللہ بول تو میں قرآن پڑھا۔ جنت میں اس عورت نے جب اپنا مقام دیکھا تو اس نے ایک بات کی اور اللہ نے اس کو بطور مثال بیان کیا۔ تحقیق کرنا، تحقیق کرنا، تحقیق کرنا۔ یوٹیوبر تحقیق پیش نہیں کر سکتے، یوٹیوبر پیسہ کما سکتے ہیں، تحقیق علماء پیش کریں گے۔ اگر یہاں کوئی مرزا جیلمی کا فالوور بیٹھا ہے تو وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے تو میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، بات میں ٹرٹر نہ کرنا۔ ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کے اندر 70,054 بابیں اللہ نے بیان فرمائے ہیں جن میں نبی نہیں ہیں، سارے غیر نبی ہیں۔ الو کے پٹھے تو کہتا ہے بابیں شے کوئی نہیں، بابیں اتنی بڑی شے ہیں کہ ان کے دامن سے کتا وابستہ ہو جائے تو اللہ کہتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْهِ بِالْوَسِیدِ۔ اور اے او سد بابے سنو جڑا اپنا ایمان بچا رہے سنو تے ساڈے او بابے نو جڑا اپنا بھی بچا رہے نو تے لوکاں دا بھی بچا رہے نو۔ اور 8x8 دی کھوٹا میں جوڑ کے تے بندہ جناب پلانٹڈ پروگرام کر کے تے یوٹیوب تے ویڈیو بنا کے چار دے تے پیسے کما دے تے پھر آ کے یہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں اور یہ میری اکیڈمی ہے اور یہ میں ٹیچنگ کر رہا ہوں۔ کوئی ادھر اگر بیٹھا ہے نا ایسا تو بات کرنے کے لیے تیار ہے تو بالکل بات کرے ہمارے ساتھ، ہم تیار ہیں۔ مذاق بنایا ہوا ہے تم نے دین کا۔ جب آسیہ نے اپنا گھر دیکھا، یہ آسیہ بھی نبی نہیں ہے بیٹا، یہ ولی ہے۔ یہ مریم بھی نبی نہیں ہے بیٹا، یہ ولی ہے۔ یہ مریم کا ابا جو عمران ہے یہ بھی نبی نہیں ہے، ولی ہے۔
یہ جو سورۃ یاسین میں حبیب نجار ہے یہ بھی نبی نہیں ہے، ولی ہے۔ یہ جو حضرت یوسف کے 11 بھائی ہیں یہ بھی نبی نہیں ہے، پتر ولی ہیں۔ یہ جو سورۃ بقرہ کے اندر جس کی گائے کا ذکر ہے یہ بھی نبی نہیں ہے، پتر، یہ بھی ولی ہے۔ یہ جو دوسرے سپارے کے آخری رکوع میں حضرت طالوت کا ذکر ہے یہ طالوت بھی نبی نہیں ہے، غیر نبی ہے۔ یہ جو طالوت کے ساتھ 313 اس کے ایمان والے ساتھی ہیں یہ بھی نبی نہیں ہے، بیٹا غیر نبی ہے۔ آگے سورۃ انفال کے اندر جو 313 جنگ بدر کے مجاہدوں کا ذکر ہے یہ 313 نبی نہیں ہے، ولی ہے۔ قرآن کی سورت احزاب کے اندر 1,24,000 صحابہ ہے، صحابہ میں سے حضرت زید کا نام قرآن کے اندر آیا ہے، حضرت زید صحابی نہیں ہے، ولی ہے۔ حضرت زید نبی نہیں ہے، ولی ہے، ولی ہے، ولی ہے، نبی نہیں ہے، ولی ہے، غیر نبی ہے۔ قرآن کی سورت توبہ کے اندر جہاں قرآن نے حضرت صدیق اکبر کو فرمایا لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، یہ صاحبہ سے مراد نبی نہیں ہے، صدیق اکبر ہے، اور صدیق اکبر نبی نہیں ہے، ولی ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ فہم راکعون۔ اللہ تمہارا مددگار ہے، ایمان والے تمہارے مددگار ہیں، رسول تمہارا مددگار ہے، زکوٰۃ دینے والے تمہارے مددگار ہیں۔ یہ ایمان والا اور زکوٰۃ دینے والا علی مرتضیٰ نبی نہیں ہے، غیر نبی ہے۔ المستقیم، ہمیں سیدھا رستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو کہتا ہے باب شہید کوئی نہیں، قرآن کہتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ پہلی جماعت نبیوں کی، دوسری صدیقوں کی، تیسری شہیدوں کی، چوتھی ولیوں کی۔ ستر ہزار 53 بابے میں گنتی کر کے قرآن کے پورے دے سکنا، 70,053، 754 نہیں، 70,053۔ لیکن گنتی کر کے میں ملتے ہیں جیسا، اگر ملتے ہیں کوئی سٹوڈنٹ میں ملا جائے میں سنام تھا۔ یہ اب ہمیں بتائے گا نا، یہ اب ہمیں بتائے گا کہ لبیک یا رسول اللہ کہنا ہے یا لبیک یا رسول اللہ کہنا ہے، یہ اب ہمیں بتائے گا۔ جب آسیہ نے، اس ولیہ نے جنت میں اپنا مقام دیکھا تو جو بات کی وہ قرآن نے ریکارڈ کر لی، سبحان اللہ بولے اور میں قرآن پڑھوں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ رب العالمین، میں نے ظلم تو برداشت کر لیے، تو نے صبر بھی دیا، استقامت بھی دی، جنت بھی دی، بس اتنی ساری خواہش ہے عندک بیتاً فی الجنہ، جنت میں اس جگہ جگہ دینا جہاں تیرے جلوے اور تیرا پڑوس موجود ہو۔ ریکارڈ کر لو میری گل، آسیہ ایک بھی حج کیتا ہوئے تے ماں دسو۔ یہ آسیہ کوئی نفل پڑھے ہو من تے میں نے ثابت کر کے دو۔
ادھر نبی دی عزت تے پیرا دیتا، ادھر انہاں مار دیتی، شہید ہو گئے. نہ عمرہ کیتا، نہ حج کیتا، نہ نماز پڑھی، نہ اس دور دی کتاب دی تلاوت کیتی. ناموس رسالت تے پیرا دیتا، شہید کر دیتی گئی. قرآن دے صفحے تے آسیہ دا ذکر موجود ہے. رب دا پڑوس منگیا، رب اپنا پڑوس دیتا. قیامت نو جنت دے اندر حضور دے نکاح وچ آوے گی. جی حضرت مریم، حضرت آسیہ دونوں حضور کی عقد میں آئیں گی اور حضور کی ازواج میں شامل ہوں گی. ان کا وہی درجہ ہوگا جو خدیجہ الکبریٰ اور ام عائشہ صدیقہ کا درجہ ہے. مجھے بتاؤ آسیہ کو یہ مقام کیوں ملا؟ صرف ناموس موسیٰ پر پیرا دینے کی وجہ سے. آج بھی ٹائم دے، رسول اللہ دی عزت تے پیرا دو، ختم نبوت تے پیرا دیو، حرمت صحابہ تے پیرا دیو، حرمت اہل بیت تے پیرا دیو، حرمت اولیاء تے پیرا دیو، حرمت قرآن تے پیرا دیو، حرمت اسلام تے پیرا دیو. اور اس پیرا دین واسطے لبیک دے پلیٹ فارم نال کھڑے ہو جاؤ. تو ساتھ ہے کیا کہ بھائی جنہوں لبیک کو تکلیف ہے کہ ہوری مسیحی نماز پڑھ لگا. میں ایئرپورٹ جب جمعہ پڑھانا تھا نا، اتھے جڑا مسیحی دا کھڑ بیٹھ سی انہوں تکلیف سی، پھر میں جمعہ چھوڑ دیتا سی جب ایئرپورٹ شفٹ ہو گیا تھا. انہوں بڑی تکلیف ہوندی سی، لبیک دے نعرے تو تے لبیک پڑھو. ایک دن میں مسجد لمحہ پا لیا، تو ساتھ کیا نا بھائی کہ ہوری مسیحی پڑھ لو. میں کیا اتنی پڑھ لیکن میں لمحہ پا لیا مسجد میں دھرکیا. ہاں جی کدے کدے انج بھی کرنا پہنا حضرت صاحب. او چار مین بھی سی جلالہ یونین کونسل نہ تو چودھری بھی ہے تے اجی بھی ہے اجی زندہ تے مسجد بھی اتنے کھلوتی ہے شہید کارگو دے سامنے. فتح اکبر مسجد نے نام ہے. میرے والد صاحب ہوتے 19 سال گزارے تو پھر 7 سال میں نے اتنے خطابت کی تھی والد صاحب نے مثال تو بعد تو میں لمحہ پایا سی چودھری ہو رہا. اس واسطے جب رسول اللہ دی عزت دی گل آ جاوے ہاں جی تو پھر لمحہ پا دو بس. حضرت گال ایک روٹی دی ہے نا، ایک روٹی دی ہے تو بھاوے سونے نال کھا لو بھاوے مسلہ نال کھا لو، لیکن کھاؤ تو غیرت دی نا. مسلہ نال کھا لو، تھومی دی چٹنی کٹ کے کھا لو، لسی نال کھا لو، کالیاں مرچاں کٹ کے تے انہاں پانی پا کے کھا لو، لیکن غیرت دی کھانی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی علامہ سفیان صاحب ان کی میلاد کمیٹی، یہ نوجوان بزرگ بچے بوڑھے اہل محلہ اہل علاقہ پورا گاؤں، اللہ ان کی خوبصورت کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور قبول فرما کر ہمیں عقیدہ ختم نبوت، ناموس رسالت، ناموس صحابہ، ناموس اہل البیت، ناموس اولیاء اللہ، ناموس قرآن، ناموس اسلام اور امت مسلمہ کا صحیح معنوں میں دفاع تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.